پہلا سوال ہے، کیا میت کی تدفین کے بعد قبر کے پاس سورہ بقرہ کی ابتدائی اور اخیر کی آیت تلاوت کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ پہلی چیز یہ کہ قرآن میں اس طرح کا کوئی تذکرہ نہیں۔ ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو بعض ضعیف احادیث اس سلسلے میں ملتی ہیں کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کو سرہانے اور اخیر آیات کو پیر کے پاس سے پڑھا جائے گا، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں اور اسی طریقے سے احکام الجنائز کے اندر اس حدیث پہ تفصیل کے ساتھ اس کے ضعف کو بیان کیا ہے اور اس کے راویوں پہ کلام کیا، اور انہوں نے بتلایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ ضعیف جدا کہا ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے، اور اس میں دو راویوں کے تعلق سے انہوں نے کلام کیا ہے جن کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف قرار دی گئی ہے۔ اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، ضعیف حدیث سے حکم ثابت نہیں ہوتا، یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ضعیف حدیث سے حکم ثابت نہیں ہوتا۔ اور سورہ بقرہ کی تلاوت سرہانے اور پیر کے پاس یہ عبادت ہے، یہ عبادت اور عمل ہے، اور عبادت اور عمل کے لیے ثبوت کا ہونا ضروری ہے، اور ضعیف احادیث سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ دیگر کسی احادیث صحیح حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ نہیں ملتا ہے کہ میت کے تدفین کے بعد سورہ بقرہ کیا کوئی بھی سورہ پڑھی جائے، کوئی بھی سورہ پڑھی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا صحیح احادیث کے اندر، وہ یہ عمل تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے بعد صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور اس کے لیے ثبات قدمی کا سوال کرو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جانا ہے، یعنی منکر و نکیر اس سے سوال کریں گے۔ تو اس وقت تدفین کے بعد جو عمل ہونا چاہیے وہ یہی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے مغفرت طلب کریں، ثبات قدمی کی دعا کریں، اور قبر اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی اور بچانے کی اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ استدعا کریں، یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبر اور جہنم کے عذاب سے بچائے، سوال کو آسان کر دے، ثابت قدم رکھے اور اس کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ دعا ہمیں کرنی ہے۔